کبھی تم نے سوچا ہے کہ تنہائی انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ایک انسان جب چاہے کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں قربت اور محبت نہ ہو تو اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا افسانہ سنانے جا رہی ہوں جس نے اردو ادب میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں عصمت چغتائی کے افسانے لحاف کی۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی تنہائی کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی منافقت کا آئینہ ہے۔ افسانہ ایک چھوٹی بچی کی آنکھوں سے دیکھا گیا منظر نامہ ہے۔ بچی کو اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ جا کر بیگم جان کے پاس سو جائے تاکہ ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ بیگم جان کمزور سی اداس سی عورت ہیں جن کا شوہر تجارت کے بہانے اکثر سفر پر رہتا ہے۔ گھر میں دولت ہے، نوکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں وہ سکون نہیں جو ایک عورت چاہتی ہے۔ شروع میں بچی کو لگتا تھا کہ بیگم جان صرف بیمار ہیں، لیکن پھر ایک دن ایک عورت ان کی زندگی میں داخل ہوئی جس کا نام تھا ربو۔ ربو ان کی خدمت گزار ہے، ہر وقت بیگم جان کے آس پاس رہتی ہے، ان کی ٹانگیں دباتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ بچی جب بیگم جان کے کمرے میں سوتی ہے تو اسے اکثر لحاف کے اندر عجیب سی حرکات محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی لحاف ہلتا ہے، کبھی بیگم جان کی سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو، لیکن وہ بچی چھوٹی ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ صرف سوچتی ہے کہ لحاف میں آخر ہے کیا۔ یہاں عصمت چغتائی نے بڑے ہی انوکھے اور جرأت مندانہ انداز میں بات کی۔ یہ محض ایک بچی کا مشاہدہ نہیں بلکہ ایک عورت کی دل کی صدا ہے۔ بیگم جان کا دکھ۔ وہ دولت مند تھی، ان کے پاس ہر سہولت تھی، نوکر چاکر پیسہ سب کچھ، لیکن شوہر کی محبت اور ان کا ساتھ نہ تھا۔ یہ کہانی اس دکھ کو سامنے لاتی ہے کہ عورت صرف زیورات اور کپڑوں سے خوش نہیں رہ سکتی، اسے رشتے، قربت، محبت اور جذبات کی بھی ضرورت ہے۔ ربو کی موجودگی۔ ربو بیگم جان کو وہ سہارا دیتی ہے جو ان کے اپنے شوہر نے نہیں دیا، لیکن معاشرہ اس رشتے کو دیکھ کر فاحشی کا لیبل لگاتا ہے۔ عصمت نے یہ دکھایا کہ جب معاشرہ عورت کی فطری ضروریات کو دبائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں راستہ تو نکالے گی۔ جب یہ افسانہ شائع ہوا تو پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا۔ اس پر فاحشی کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ عدالت میں عصمت چغتائی سے پوچھا گیا کہ آخر لحاف میں کیا تھا، اور عصمت چغتائی نے مسکرا کر کہا، یہ تو آپ کے ذہن پر منحصر ہے، میں نے تو کچھ نہیں لکھا۔ یہ جواب ہی دراصل پورے معاشرے کی منافقت کو ننگا کر دیتا ہے۔ اصل میں کہانی نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنے ہی ذہن سے سوال کریں کہ ہم کیوں فوراً سب کچھ برا یا فحش سمجھ لیتے ہیں۔ کہانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ لحاف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت بھی ایک جذبات رکھتی ہے، خواہشات رکھتی ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں۔ تنہائی اور نظر اندازی انسان کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے۔ ہمارا معاشرہ عورت کی خوشی اور ضروریات پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کرتا ہے۔ ہم صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اندر کی بھوک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ سوچو، کیا کبھی ہم نے اپنے معاشرے میں ارد گرد بیگم جان جیسی عورتوں کو دیکھا ہے؟ وہ عورتیں جو سب کچھ رکھتی ہیں لیکن دل کے سکون سے محروم ہیں۔ ہمیں شاید ان پر بات کرنے سے شرم آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عورتیں خاموشی کے ساتھ مر رہی ہوتی ہیں اور ایک دن مر جاتی ہیں۔ عصمت چغتائی نے اپنے الفاظ میں وہی خاموشی توڑ دی تھی، اس لیے آج بھی یہ افسانہ زندہ ہے اور ہمیں جھنجھاڑتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا سوچو، جب بیگم جان کا لحاف ہلتا تھا تو اصل میں ہل رہا تھا پورا معاشرہ، جو سچ کو دیکھنے سے ڈرتا ہے، کتراتا ہے۔ اور شاید یہی ادب کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ سوال پوچھنا جو ہم سب دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ یہ تھا عصمت چغتائی کا افسانہ لحاف، ایک کہانی لیکن حقیقت میں ایک آئینہ۔